अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है जल्द से मुकदमे, गिरफ्तारियां, सियासी पारा हाई है इस वक्त ऑल टाइम। ये तमाम मामलात हालात किस तरफ जा रहे हैं, प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ फवाद चौधरी साहब होंगे, उनसे हम बात करेंगे खासतौर पर शहबाज गिल साहब के केस के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद बारिशें और सैलाब, मनसूबाबंदी का दान क्यों नजर आता है? हर साल पहले भी मुतल्ला कर दिया जाता है कि पेशबंदी कर ली जाए, लेकिन लगता है कि सूबाई हुकूमतें जो तमाम तखमीने हैं, तमाम रिपोर्ट्स हैं, उसमें जो स्टेप्स रेकमेंड किए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आ रही हैं। आखिर में एक और खतीजा, और इस मरतबा खतीजा फैसलाबाद से है। वो वीडियो जब देखी तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसका दिल दहला नहीं होगा। बहरहाल पुलिस ने इस पर फौरी एक्शन जरूर किया है, लेकिन ऐसे मुकदमात में कुछ देर बाद सुलह हो जाती है और मुलजिमान बरी हो जाते हैं। क्या इस मरतबा भी ऐसा तो नहीं होगा? प्रोग्राम के आखिरी समय इस पर बात करते हैं। आगाज करते हैं सबसे पहले, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने बड़ा खुल के, बड़े फ्रंट फुट पे आके शहबाज गिल साहब की जो हिमायत में ना सिर्फ बयान दिया बल्कि पॉलिटिकली खुद गए वहाँ पर बिम्स अस्पताल के बाहर उनसे मिलने के लिए, उनकी तीमारदारी करने के लिए, अगर हम वो विजुअल्स आपको दिखा सकें। लेकिन वहाँ पर उनको मिलने नहीं दिया गया और कहा यह गया कि कोर्ट ऑर्डर ज़रूरी है, कोर्ट ऑर्डर के बगैर किसी भी ऐसे कैदी से नहीं मिला जा सकता है। बहरहाल बाहर खड़े होकर इमरान खान साहब ने कल एक रैली जो निकाली जानी है शहबाज गिल साहब के साथ जो सॉलिडारिटी के लिए, उस हवाले से क्या ऐलान किया, जरा देखें। मैं आज अपनी सारी कौम को जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि कल इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूं शहबाज गिल के लिए। मैं सारे लोगों को आज इस्लामाबाद के लोगों को दावत देता हूं मेरी रैली में। सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्वीट्स भी की इमरान खान साहब ने, जिसमें उन्होंने आज ये कहा है कि जिनसी ज्यादती के भी सबूत उनके पास मौजूद हैं जो शहबाज गिल साहब के साथ की गई है। अपनी ट्वीट में वो कह रहे हैं कि तमाम तस्वीर वीडियोस में वाज़ेह है कि जिनसी ज्यादती समेत गिल को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और वो भी ऐसे भयानक तरीके से कि जिसका मुआजना तक मुमकिन नहीं है। उसे तोड़ने के लिए उसकी बदतरीन तज़हीक की गई। मुझे अब मुकम्मल तफसीलात मौसूल हो चुकी हैं और इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है कि उसने किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया। चनाचे मेरा सवाल है कि फिर किसने ये तशद्दुद किया है? अवाम में बड़े पैमाने पर यह मुमी तासुर मौजूद है कि ऐसा भयानक तशद्दुद कर कौन सकता था, और हमारे ज़हनों में भी है। याद रखें, अवाम रद्द अमल देंगे, फिर जिम्मेदारों की निशानदेही करने और उन्हें कटहरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। इस ऐलान के फ़ौरन बाद जब मरीम औरंगज़ेब साहब एक टेलीविज़न चैनल पर आई, उनसे पूछा गया कि कल जो रैली निकाली जा रही है उसके ऊपर क्या रद्द अमल है, तो उन्होंने कहा जी ज़रूर निकाले, ये उनका सियासी हक है, जमहूरी हक है, रैलियाँ निकालनी चाहिए। थोड़ी देर बाद हमने देखा जो डीसी इस्लामाबाद हैं उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट की गई, जिसमें ये लिखा गया है कि इस्लामाबाद में 5 से ज़ायद अफराद किसी भी जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से ये पाबंदी 23 जुलाई 2022 से आयद है। हर किस्म की गैदरिंग, जलसे और जुलूस और रैली वगैरह पर पाबंदी आयद है। सो कल अगर एक सियासी जमात अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए एक रैली निकालना चाहती है तो हमें नहीं मालूम कि क्यों ये पाबंदी 23 जुलाई से आयद है। बहरहाल कल अपेरेंटली लगता है कि इसको हुकूमत रोकने की कोशिश करेगी। शहबाज गिल साहब को कि क्या ऐसी बात है कि उनके पीछे पिछले 10 दिनों से मुल्क की पूरी सियासत और पूरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना सब कुछ दाव पर लगाकर बैठे हुए हैं? उसकी वजह थोड़ी सी हमें मालूम हुई जब अज़मा बखारी साहिबा का एक इंटरव्यू हमने देखा और उसमें उन्होंने बताया कि शहबाज गिल साहब को पकड़ के तहवील में लेके करवाना क्या चाहते हैं। शहबाज गिल से हमने उसके चीफ का नाम जो है वो सुनना है, पूरी कौम को सुनाना है। शहबाज गिल जो है वो जिस कहानी का एक किरदार है वो उस कहानी के तमाम किरदारों तक हुकूमत को लेके जाएगा। हमने उससे ये निकलवाना। अब ये सबको मालूम है कि अंडर ड्यूरेस अगर कोई भी बयान दिया जाए तो वो अदालतों के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो ये अगर शहबाज साहब
کہہ بھی دیں گے, پولیس کی تحویل میں بیان دے بھی دیں, ویڈیو بنا بھی دیں, تو کیا عدالتیں اس کو مانیں گی نہیں مانیں گی؟ بہرحال فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ فواد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شہباز گل صاحب سے عمران خان صاحب کا نام اگلوانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جی یہ ساری سازش ان سے کرائی گئی تھی. یہ اب جتنا 10 دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی تو ایکسپوز ہی ہو گیا نا, سب کچھ پورا نظام ایکسپوز ہو گیا. اس کے بعد شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو کیا رہے گی اگر وہ دے بھی دیتے ہیں؟ چلے مان لیا کل کو وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے مجھ سے ساری باتیں کروائیں اور ان کا بیانیہ ملک دشمن ہے, فوج دشمن ہے, اس کی کیا لیجیٹمیسی ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بیوقوف لوگ ہیں, اب ان کا کیا کہا جائے. یہ بھی ایک عظما بھی ایک نام نہاد وکیل بھی ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ انڈمیسیبل ہوتی ہے. اور اگر عظما کو بھی رات کو جو ہے وہ CIA کے تھانے میں رکھیں اور اس کے اوپر یہ شہباز پہ جو ٹارچر ہوا ہے یہ تو ہے بڑا زیادہ ہے, اس کا کچھ بھی نہ کیا جائے تو عظما جو ہے وہ خود کو کہیں گی کہ میں کلبھوشن کے ساتھ تھی, بلوچستان کی ساری دہشت گردی میں شامل تھی. مجھے نہیں پتا اس قدر احمقانہ بیانات کی کیوں دے رہے ہیں اور کیوں یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے کوئی امپیکٹ آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج آپ واشنگٹن پوسٹ پڑھیں جس میں ARY کی بندش کے اوپر سٹوری کی گئی ہے, وال اسٹریٹ جرنل دیکھیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ٹویٹ دیکھیں, پوری دنیا میں پاکستان کا ان احمق لوگوں نے تماشا لگا دیا ہے. ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ حکومت کی تو خیر بالکل ہی تمیز نہیں ہے. سو یہ اپنے ایک چھوٹے سارے جو جاتی عمرہ کا ایک کوکو شیل ہے اس میں یہ لوگ قید ہیں اور یہ صرف جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے صرف کہ لوگ اس طرح سے ان سے کوئی امپریس ہو رہے ہیں یا اس طرح سے ان کی جو چیزیں ہیں وہ کوئی اس سے کوئی قیامت آ جائے گی. میری نظر میں اٹس ویری انفارچونیٹ جو یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن فواد صاحب بہت زیادہ ابھی اس وقت تناؤ ہے پنجاب کے اندر. جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی اب گرفتاریوں کے لیے چھاپے مار رہی ہے. رانا مشہود صاحب کے گھر پہنچے, پھر وہ عطا تارڑ صاحب. ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جی 25 مئی کے جو واقعات اس کے اوپر ہم ایکشن لیں گے, لیکن اس وقت لگ رہا یہ ہے کہ ایک جواب بالجواب کی سی صورتحال ہے. وفاق کے اندر وہ PTI کے اوپر بھرپور طریقے سے سیاسی مقدمے بنا رہے ہیں. پنجاب کے اندر یہ ریاکشنری لگ رہا ہے کہ بھئی آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی گرفتاریاں کریں گے, تو یہ تو بالکل ایکسٹریم کولیجن کی طرف جا رہا ہے پورا نظام. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اٹس انفارچونیٹ. میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کوئی پاکستان میں یوں لگتا ہے کہ اپنی ذات سے آگے کی سوچ ہی ختم ہو گئی ہے ہماری, اور کوئی ہم ایک کیا کہیں اس کو ایک اندھی اس میں چلا گیا ہے معاملہ کہ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنے ہائی ٹیمپریچرز میں جمہوریتیں نہیں چلتی. اور فرینکلی پاکستان کے حالات اس وقت جو ہیں وہ ماشاء اللہ کے بھی نہیں ہیں. سو آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کو سپیس دینی پڑے گی. لیکن یہ جس طریقے سے شہباز گل کے ساتھ ہوا, اس کو اٹھایا گیا, اس سے بہت زیادہ ٹینشن میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کوئی عقل کی بات نہیں تھی. اور جس طریقے سے پھر انہوں نے 2-3 کام انہوں نے کیے ہیں. ایک تو یہ انہوں نے یہ جنگ گروپ والوں کے پیچھے لگ کے جس طریقے سے انہوں نے یہ شہیدوں کے خلاف یعنی ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ شہیدوں کے ہی خلاف مہم چلا رہی ہے. اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے سوائے پاکستان کے دشمنوں کے؟ اس کا کس کا فائدہ ہوگا کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑی واحد وفاقی جماعت جو ہے اس کے خلاف ایک میڈیا کیمپین شروع کر دیں کہ نہیں جی وہ تو شہیدوں کے ساتھ ہی نہیں کھڑی ہے. سو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنے زیادہ ٹیمپریچرز اپ کرنے سے الٹیمیٹلی کیا فائدہ ہوگا. اور الٹیمیٹلی پاکستان جو سفر کر رہا ہے اور کرے گا, میری نظر میں آپ سے ایگری ہوں, ٹیمپریچرز نیچے لانے چاہیے اور اس سلسلے میں اقدامات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور یہ جو شہباز کے ساتھ ہوا ہے یہ تو بالکل ناقابل قبول ہے. اس طرح کا شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی فواد صاحب شروع میں فوراً ہی آپ کی پارٹی نے تو ان کے بیان سے اظہار لا تعلقی کیا. آئی تھنک اسمارٹ موو ہے. ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک ایسی پرابلمیٹک سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھوڑی پارٹی پیچھے تھی. یہ کل سے ایسا کیا ہوا ہے کہ خان صاحب خود فرنٹ فٹ پہ آ گئے, اب وہ ریلی بھی اس کے لیے نکالنے لگے, آج ٹویٹیں بھی بڑی دھڑا دھڑ انہوں نے کی ہیں. ایسا کیا چینج آف ہارٹ ہے, پالیسی کا چینج ہے, یا آپ زیادہ مزاحمتی طور پہ فرنٹ فٹ پہ PTI بانا چاہتی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دن معذرت خواہانہ سا آپ لوگوں کا لہجہ تھا اس لیے؟
نہیں معذرت خانہ کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ٹارچر کو تو نہیں نا کوئی جو ہے وہ ٹالریٹ کرے گا. آپ بندے کو اٹھا لیں گے, اس کے اوپر آپ نے کیس بنا دیا ہے, وہ کیس کا اس کو جواب دینے دیں, بڑی سمپل بات ہے. لیکن آپ اس کو اٹھا رہے ہیں, آپ نے اس کو ننگا کر کے اس کو جو ہے آپ نے جوتے مارے ہیں, آپ نے اس کے اوپر ٹارچر کیا ہے, ایک بہیمانہ تشدد کا نشانہ جو ہے آپ نے اس کو بنایا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر کیا رسپانس پارٹی کرے؟ کیا پارٹی چھوڑ کے کھڑی ہو جائے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کو اٹھائیں, ٹارچر کریں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ؟ اس سے تو ٹمپریچر بہت اوپر گیا ہے. اور میری نظر میں اٹس سو انفارچونیٹ دیٹ ہیپنڈ کبھی پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اب تو یہ کراس پارٹی ہو گیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر جی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہے, آج آپ نے سعد رفیق نے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا ہے. تو یہ تو کراس پارٹی ہے. کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی, کوئی بھی جینوئن پولیٹیکل ورکر جو ہوگا وہ کیسے ٹارچر کو سپورٹ کرے گا؟ سو یہ ٹارچر کی وجہ سے ایک بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرابلم آئی ہے. فواد صاحب, ہمیں یاد ہے کہ جب آپ انفارمیشن منسٹر تھے تو آپ بھی بیٹھ کر پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے. وہ آپ نے ایک پوری رپورٹ بھی شائع کی کہ کس طرح سے یہاں سے کچھ ٹویٹیں ہوتی ہیں, پھر بھارت ان کو ایمپلیفائی کرتا ہے, اس طرح ایک ٹرینڈز بنتے ہیں. ایسی ہی کچھ ملتی جلتی پریس کانفرنس وزیر دفاع صاحب خواجہ آصف سے بھی کی. پتہ نہیں ان کو بھی کیا وہی تو نہیں انفارمیشن یا وہی لوگ تو نہیں یہ ساری تحقیق یا ثبوت دکھاتے جو شاید آپ کو بھی دکھاتے ہوں. خواجہ آصف صاحب نے کیا بتایا کہ یہ کیمپین کہاں سے چلی ہے, ذرا سنیں. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاؤنٹ تھے سوشل میڈیا کے وہ بھی کر رہے تھے, یا کوئی سمیئر کیمپین جو ہے وہ چلائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دفاعی اداروں کا وجود جو ہے وہ پاکستان کی بقا سالمیت اس سے جڑا ہوا ہے. پاکستان سے 529 اکاؤنٹس تھے, انڈیا سے 18 اکاؤنٹ تھے. یہ انویسٹیگیشن جو ہے آہستہ آہستہ اپنے جو ہے اختتام پہ پہنچ رہی ہے. تو یہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کا اور ہندوستان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا. برملا کہتے ہیں ان کے چینلز کے اوپر جو ہے انڈیا کے, کہ اس وقت جو عمران خان جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے وہ ہم اربوں خربوں ڈالر بھی لگاتے تھے, شاید ہم پاکستان کے اندر جو ہے اس قسم کا نیٹ ورک جو ہے وہ نہ پیدا کر سکے. جو فواد صاحب یہ وہی ریسرچر تو نہیں ہے کہیں جو پہلے آپ لوگوں کو بھی اسی طرح کی وہ رپورٹس وغیرہ جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کر کے دیا کرتے تھے, یا میرا تو خیال ہے کہ آپ کا سوال بالکل ہی بے تکا ہے. اچھا, جو ہم نے پہلے اس سے پہلے جو بھی ہم نے کیے ہیں, ہم نے کب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ اور پارٹیز تھیں جیسے آپ نے اور پی ٹی ایم وغیرہ, ان سب کے حوالے سے آپ نے ثبوت پیش کیا. اب تو وہ حکومت میں بیٹھی ہے نا. پی ٹی ایم نہیں, دیکھیں نا, یہ نہیں ہے نا, پی ٹی ایم اور ٹی ایل پی کے اوپر رپورٹس جنریٹ ہوئی تھیں, اور اس کی جو ہے وہ یہ 500 اکاؤنٹس نہیں تھے, یہ 17 اکاؤنٹس نہیں تھے, وہ اباؤٹ 3.5 ملین ٹویٹس تھی جو کی گئی تھی. اور ہم نے کوئی کسی کو اس طرح سے جو ہے وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا مین اسٹریم پارٹی کے خلاف نہیں کیا تھا. یہ جو خواجہ آصف جو 2 نمبر وزیر دفاع ہے پاکستان کا, اس میں تو شرم ہی نہیں ہے. یعنی اگر تم نے جو بکواسیں کی ہوئی ہیں اسمبلی کے اندر, جو تم نے گفتگو کی ہوئی ہے, اس کے بعد کچھ شرم حیا کا مظاہرہ کرو تو کم از کم بولنا ہی بند کر دو. اب جو آپ ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ فوج جو ہے وہ یہ ہے اور وہ ہے, جو آپ کی تو ساری گفتگو آن دا ریکارڈ ہے, آپ کو تو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے بھی. اور دوسری میں آپ کو بتاؤں, جو بھی ہم نے جو پی ٹی آئی کا یا اس میں جو ہمارا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا ونگ کا رول تھا پاکستان کے لیے, وہ کمینڈیبل تھا. آئی تھنک آپ نے انڈرمائن کیا ہے اس کو. جو ہم نے کشمیر کے اوپر جو لڑکوں لڑکیوں نے کام کیا, جو انہوں نے افغانستان کے اوپر کام کیا, یہ اپنا ہمارے جو ایجنسیز کے جو ونگز ہیں ان کے ساتھ مل کے, دیٹ از کمینڈیبل. آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم. یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی اپنے مخالف پارٹیوں کو ڈکلیئر کر دیا ہو, یہ خواجہ آصف کو لے کے جو ہے اس کو آپ نے سیم کر دیا, وہ تو بہت ہی میرا خیال ہے کہ غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ سب سے انفارچونیٹ جو خواجہ آصف ٹائپ لوگ جو یہ کیمپین کر رہے ہیں, کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو, واحد وفاقی جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف ٹرینڈ چلا رہی ہے. اور کتنے اکاؤنٹس ہیں جو آپ نے مینشن کیا, 17. ان میں سے پی ٹی آئی کے لنکڈ کون ہے, پی ٹی آئی کا کون ہے, ایک بھی نہیں. سارے لوگ جو ہیں
جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پہ چلا رہے تھے, باقی چلا رہے تھے, اس میں ایک بھی نہیں نکلا. اور آپ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ معذرت کریں, آپ یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, تو ہم اس کو خواجہ آصف کو تو ہم لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں اس پریس کانفرنس. اچھا, جو آپ لوگ بات کرتے ہیں, دوبارہ خان صاحب نے نیوٹرلز کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ بھائی جو نیوٹرلز ہیں وہ دیکھ لیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے. قمر زمان صاحب کو میں اس پہ رد عمل سنوانا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو خان صاحب نیوٹرلز کے کردار کی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان کا رول ہو وہ خان صاحب کے حق میں ہو. ذرا یہ سنیں, پھر اس پہ رد عمل لیتے ہیں. کل انہوں نے بڑے زوردار الفاظ میں کہا کہ میں نیوٹرلز کو کہتا ہوں کہ نیوٹرل نہ رہو, اس حکومت کو چلتا کرو, اور آپ نے پہلے غلط فیصلہ کیا ہے, آپ نے میری حکومت ہٹائی ہے, اب مجھے واپس لاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے سیاسی عمل میں مداخلت کریں, اس حکومت کو گھر بھیجیں اور میری حکومت لے کے آئیں. فوج کو یہ دعوت دینا کہ وہ آئین سے ماورا کام کرے, اور تسلسل سے دعوت دینا اور پریشر بلڈ کرنا ان پہ, یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ ہم سارے شہباز گل کا کیس لے کے بیٹھے ہیں, یہ تو شہباز گل کے کیس سے کہیں بڑا جرم ہے. جی فواد صاحب, نیوٹرلٹی کے بارے میں جب بھی خان صاحب کا بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی آپ چاہ رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی یہ ہے کہ آپ کے حق کے اندر جو بھی ہو اقدامات ہوں, یہ نیوٹرلٹی کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں ہماری بات یہ ہے کہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں. قمر زمان کہہ رہا تو بیچارے 80 کی دہائی میں پھنس گئے ہیں, ان کو تو پتہ نہیں ہے. لوگوں کو یہ پیپلز پارٹی والے تو سمجھتے ہیں, ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. ہم بڑے چلاک ہیں, ہم یہ باتیں کر لیں گے. بھائی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آپ کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتے. آپ نے ایم ایل اے ایم پی کا کیا الیکشن لڑنا ہے؟ آپ لوگ آج حکومت میں جو ہیں, آپ ہیں ہی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر 84 سیٹوں والی پارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم الیکٹ کرا کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ کیا پاکستان کے اندر اندھے کو بھی پتا ہے کہ یہ حکومت کیسے قائم ہے؟ تو لوگوں کو بے وقوف نہ سمجھے. تو عمران خان جب ایڈریس کرتے ہیں تو وہ اسی پاور کو ایڈریس کریں گے نا جس کے اوپر یہ جو ہے یہ کٹ پتلیاں کھڑی ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ شہباز شریف کی آپ دیکھیں, ٹویٹس دیکھیں, کانگریچولیشن آرمی چیف کے علاوہ ان کی کبھی ٹویٹ ہی نہیں ہوئی. کبھی پالیسی کے اوپر پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہو, کہتے ہیں کہ ہم ذرا ریکویسٹ کر رہے ہیں آرمی چیف سے اور ڈی جی صاحب سے کہ ہماری مدد کریں, ہم نے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہیں. سو آبویسلی یہ لوگوں کو آپ بے وقوف تو نہ یہ لوگ سمجھیں, لیکن ان کو یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کی پارٹیاں مار کھا گئی ہیں, اور اب پیپلز پارٹی کا تو فیوچر ہی انہوں نے ختم کر دیا, اور نون لیگ کا جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے. نواز شریف کی واپسی کے بارے میں بار بار اب ایک نیریٹو بن رہا ہے. جاوید لطیف صاحب جو تھے انہوں نے اس بات سے آغاز کیا, ستم میں نواز شریف صاحب واپس پاکستان آ رہے ہیں, وہ کیسے آئیں گے, کیا ہوگا, یہ بھی سنواتے ہیں آپ کو. لیکن پہلے جو یہ جاوید لطیف صاحب کا بیان ہے ذرا یہ دیکھیں. نواز شریف ستمبر میں پاکستان اس قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں. پاکستان کے عوام ڈاکٹر ہیں, انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب نواز شریف آ جاؤ. ہر جماعت کی نمبر 1 جو لیڈرشپ ہے, نمبر 1 قیادت جو ہے, حقیقی قائد جو ہیں, ان کے بغیر ملک نہیں اب چل سکتا. کسی ایک مفتاح اسماعیل کو لگاؤ گے اس کو گالیاں پڑیں گی, کسی اور کو لائے گے اس کو بھی گالیاں پڑیں گی. اب نواز شریف صاحب واپس کیسے آئیں گے, اس کا بھی پورا روڈ میپ پی ایم ایل این اپنے ذہن میں تیار کر بیٹھی ہے. اب اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی, یہ ایک بڑا قانونی ان کے لیے ایک مرحلہ ہوگا طے کرنے کے. لیکن ان کے نزدیک نواز شریف صاحب واپس آ کے کس طرح سے واپس مین اسٹریم پالیٹکس میں آ سکتے ہیں, یہ خواجہ آصف صاحب نے بتایا. ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں تو کسی بغیر کسی کنفیوژن کے, کوئی انسرٹنٹی نہ ہو اس کے متعلق, کوئی غیر یقینی صورتحال میں وہ یہاں پہ لینڈ نہ کریں. ان کو ریلیف دینے کے لیے قانون اور قاعدہ جو ہے تیار ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آنریبلی قانون کے تحت جو ہے ان کی ونڈیکیشن ہو. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ازالہ جو ہے کسی ہیسٹ میں یا جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی سٹگما جو ہے یا مزید جو ہے اس میں ایڈ نہ ہو جائے. جو دیر ہو رہی ہے اس میں یہی آرگومنٹ ہے, ادروائز کوئی اور آرگومنٹ نہیں ہے.
जी फवाद साहब, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि जी जो कानूनी तौर पे तरमीम लाने की कोशिश की जाए कि भाई जो नाअहली की मुद्दत है उसको तब्दील कर लिया जाए। 5 साल नवाज शरीफ साहब सियासी अमल से बाहर रहे हैं तो ताकि वो वापस आ सकें, तो इन तमाम फॉर्मूलों पे हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है। और क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में नवाज शरीफ एक्चुअली पाकिस्तान वापस लैंड करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। अनलाइक उनका जो वर्जन है अपने बच्चों के बारे में कि वो ब्रिटिश सिटीजन हैं और वो उनके ऊपर पाकिस्तानी लॉज अप्लाई नहीं होते, वो खुद पाकिस्तानी शहरी हैं। वो सिर्फ यहाँ से पैसे कमा के अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और उनको कहते हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि उनको लाजमी आना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके वापस आने के बाद शुरू होता है। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि अल्टीमेटली उनको अदालत, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी वाजे किया, उन्हें आके अदालत का सामना करना है और अदालत में अपने आप को जब तक वो अपील करके बरी नहीं करवा देते या पैसे वापस नहीं कर सकते, जो इस केस में अबाउट 7 अरब रुपए हैं, तो उनको जो है वो सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत जो है वो वैसे भी नहीं मिल सकती। उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, फिर उसके ऊपर नजरसानी की दरखास्त भी डिसमिस हो चुकी है। सो वाहिद तरीका नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने का फॉर पॉलिटिक्स इज कि वो वहां पे 2/3 मेजोरिटी से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो, और इसके अलावा जो है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अब इख्तियार नहीं रहा कि वो नजरसानी के बाद भी कोई इख्तियार जो है वो अपनी फैसला जो है उसको चेंज करें। लिहाजा नवाज शरीफ का वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैज टू फेस अ कोर्ट, और अगर अदालत को फेस किए बगैर उन्हें करना है, फिर वो मार्शल लॉ लगाएं, और मार्शल लॉज में जैसे डीलें हुई हैं वैसे आप कर सकते हैं। मौजूदा आइन के तहत तो कोई तो ये जो खान साहब बार बार कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह क्रिएट होगी कि खान साहब को भी नाअहल किया जाए, नवाज शरीफ साहब वापस आए, फिर ऐसी कोई बात फ्लोट की जाए कि भाई दोनों को आने देना चाहिए सियासी अमल के अंदर, फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगी। ये आपकी खबर है, असेसमेंट है, तज्जिया है, प्रेडिक्शन है? ये पीटीआई क्या देख रही है खान साहब की नाअहली होते हुए? ये तो देखे ना, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो तो पूरा जोर लगाएगा, और उसका तो दिल है कि सारे लोग ही जो है वो हो जाए, सिर्फ वो चिपटा रहे किसी तरीके से सीट के साथ। तो इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की क्या सियासत है? पाकिस्तान की सियासत इस वक्त सिर्फ या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। इसके अलावा तो पाकिस्तान जैसे एक वक्त में आप या भुट्टो के साथ थे या भुट्टो के खिलाफ थे, अब आप या इमरान खान के साथ हैं या खिलाफ हैं। ये पाकिस्तान की सियासत है। और अगर आप इमरान खान को उठाते हैं तो फिर आप नॉर्थ कोरिया बना लें, पाकिस्तान को बर्मा बना लें, ये तो आपकी अपनी चॉइस। आपको वैसे तौहीने इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिल गया? मैंने सुना आपको भी भिजवाया है, इमरान खान साहब को भी भिजवाया है, उनको तो खैर मेरा ख्याल है 30 अगस्त को तलब भी कर लिया। जाएंगे आप लोग इलेक्शन कमीशन में या फिर वकील को भेजेंगे, या जैसे एफआईए में नहीं जा रहे वहां पर भी नहीं जाएंगे? क्या कोई कानूनी हिकमत अमली तैयार की है? नहीं, इतनी हमने भी कोई नहीं देखी, देख लेते हैं, नोटिस आता है इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तो खैर क्या जाएंगे। और एफआईए भी बुला रहे खान साहब को। वो पहले वो कह रहे कि जी अगर 3 दफा नोटिस देने पे नहीं आए तो फिर वारंट जारी करने पड़ेंगे। क्या वहां पर कोई पेश होने का कोई इम्कान है? क्या खान साहब जाएंगे? इस दफा हमने जब हाईकोर्ट में जो पिटीशन की और जज साहब ने पूछा एफआईए से कि आप किस इख्तियार के तहत ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इख्तियार तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें कैबिनेट ने कहा। तो इसके ऊपर जाहिर है कि आप देख लें, इख्तियार नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे बादशाहत तो नहीं है। They have to show under what law they want to investigate Imran Khan and other party members. वो जब बताएंगे तो उसको देख लेंगे। सो इस वक्त आप ये समझ रहे हैं कि जैसे पंजाब के अंदर आप की पूरे लोगों ने जाकर कोशिश की कि गिल साहब से मिल पाए, नहीं मिल सके। इसी तरह से विफाक के अंदर भी आप समझ रहे हैं कि ये पीएमएलएन जो है उसकी कोई रिट है? क्योंकि आप खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं पंजाब के अंदर कि कितनी पंजाब हुकूमत की रिट है जो आपने खुद ही अपने ही बंदे से, अपनी ही पार्टी के मेंबर से मिल नहीं पाए आप लोग। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, इनकी कोई रिट शिट कोई नहीं है। असल में इशू यही है कि पाकिस्तान में ये जो इस तरह की जो रजीम्स हैं उसमें बड़ा नुकसान होता है मुल्क का, और अभी भी बड़ा नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनली जो है वो इसको अच्छा नहीं समझा जाता। दे टेक पाकिस्तान एज बनाना रिपब्लिक, और इसके और अभी आप देखें जिस तरह से आप ARY बंद किया हुआ है, बाकी लोग जो है सहाफियों के ऊपर धमकियाँ आती हैं, लोगों को धमकियाँ आती हैं। ये कोई सिविलाइज्ड माशरे तो नहीं है जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट्स प्रॉब्लमैटिक, और इसको
میں تو سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بات چیت کر کے اس کو جو ہے وہ کچھ اپنا معاملہ کرنا ہوگا. ادروائز تو پھر یہ تو مجھے نہیں پتا یہ ملک کو ہم کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے. جنہوں نے پہلے گارنٹیز دینی ہوتی تھی, جو آربیٹریٹرز ہوتے تھے, ان کے اس حوالے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے. یہ تو بڑی ہی ایک ایسی یونیک پوزیشن میں جہاں کوئی بھی کسی کا مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں ہے اور بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو ایک پرابلم ہے, یہ تو ایک ایشو ہے جس کو جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو ریزالو کرنا ہے. الٹیمیٹلی تو پولیٹیشینز نے ریزالو کرنا ہوتا ہے. آئی تھنک لیٹس ہوپ کہ ان میں سینٹی پرویل کرے اور ہم ایک فریم ورک بنا سکیں جس پہ پالیٹکس آگے چل سکے. بہت شکریہ فواد چوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد ذرا ہم پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں جو سیلاب کی صورتحال اس کا جائزہ لیں گے. یہ جو باقی سیاسی گرما گرمی, شہباز گل صاحب کا معاملہ, یہ جو پولیٹیکل اممیچورٹی جس کے نتیجے میں یہ انسٹیبلٹی کا پچھلے 4-5 مہینے سے ملک کے اندر ہے, اس سے ہماری جان چھوٹے تو ہم ریئل ایشوز کے اوپر بات کریں. لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سیلاب زدگان کے صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جاری وہ کافی تشویشناک اور پریشان کن وہاں پہ مناظر ہے. کیا ہے اوور آل سچویشن جہاں پہ آپ لوگ جا رہے ہیں اور لوگوں کی اس وقت ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاؤ بیڈ از اٹ؟ جی پہلے تو میں آئی تھنک ایک دو چیزیں آپ نے جس طرح سے بات کی وہ ایک پورا ہم کلائمیٹ چینج کا ایک ویدر پیٹرن دیکھ رہے ہیں. اس میں یورپ میں بہت گرمی پڑی جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھی. وہاں پہ آج تک یورپ میں اس قسم کی انہوں نے گرمی نہیں دیکھی, جس کی وجہ سے بہت ساری ان کی فارسٹ میں آگیں بھی لگیں. پھر ان کی بارشیں اور ان کے بھی سیلاب آئے. جو سیلاب میں ایک سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے پاس کوئی تربیت یافتہ ایمرجنسی سروسز ہو, جو کہ پہلے یہاں پہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ ریسکیو 112 چاہے کوئی ایمرجنسی میڈیکل ہو, حادثہ ہو, کوئی اسٹرکچر کولیپس ہو جائے, کوئی ڈوب رہا ہو, تو اب تک 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی حکومت نے اب اس کی توسیع کر دی ہے ٹو تحصیل لیول. اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جب یہ جس وقت آیا ہے, یہ جو ایریاز ہیں توسا میں آیا ہے اور زیادہ افیکٹ ہوا ہے, ساتھ راجن پور کا ایریا. تو یہ دونوں ایریاز جس وقت افیکٹ ہوئے ہیں تو اس کے اندر اس وقت ہمارے وہاں پہ جو ٹیمیں تھیں وہ دونوں وہاں پہ چونکہ پہلے سے تھیں اور وہاں پہ ہمارے والنٹیئرز بھی ٹرینڈ ہیں. تو اور اس کی وجہ سے پہلے والے پہ انہوں نے جب 3 اسپیلز آئے, ایک پہلا جب فیز آیا تو اس میں پہلا جو فیز آیا اس میں انہوں نے جولائی کے اندر جو تھا اس وقت اتنا سیریسلی نہیں لیا. اس میں کچھ تھوڑی اموات ہوئیں, لیکن اس کے بعد جو دوسرا فیز انہوں نے ریئلائز کیا کہ شاید اتنا پانی نہیں آئے گا کبھی بھی, اور نہ آیا ہے. تو پیٹرن کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اگست میں جو 14 اگست کے قریب آیا ہے اس کے اندر پھر کافی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو پانی کی آئی, تو اس نے کچھ ایریاز کو جو ہے وہ افیکٹ کیا. اور ابھی پھر یہ ہم نے 17-18 اگست کا جو ہے وہ دیکھا ہے. اس میں اس وقت جو ایریاز افیکٹڈ ہے وہ ہمارا یہ توسا میں ویہوبا کا ایریا ہے, سوری لونڈ اور سانگڑ جو افیکٹ کرتے ہیں بیسیکلی انہوں نے کچھ ایریاز کو جو ہے وہاں پہ افیکٹ کیا ہے توسا میں, اور وہاں پہ ہمارے اس وقت آپریشن چل رہے ہیں. اس بار اگر اوور آل ڈیتھ دیکھیں تو اس وقت اس ایریا میں تقریباً 31 کے قریب ڈیتھس ہوئی, لیکن یہ میجورٹی جو ڈیتھ شروع میں ہوئی, جو ابھی 3-4 باڈیز آئی ہیں وہ ہمارا جو قریبی ایریا ہے بلوچستان سے, موسیٰ خیل کے ایریا سے, وہاں سے باڈیز جو ہیں وہ آئی ہیں کیونکہ یہاں پہ اس کے کوئی کلیمنٹس نہیں تھے. وہاں سے پھر انہوں نے آ کے وہ لے گئے. ایک لائٹننگ سے جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. تو یہ اس وقت پیٹرن ہے. اور اس وقت ہماری کوئی 50 بوٹس اس وقت ڈی جی خان کے اندر آپریشن پرفارم کر رہی ہیں, اور اسی طرح کوئی 69 بوٹس جو ہے تقریباً اوور آل 120 کے قریب بوٹس جو ہے وہ مختلف ڈی جی خان اور راجن پور کے ایریاز میں اس وقت جہاں پہ بھی کال آتی ہے وہاں سے ہم پہلے سے ان لوگوں کو ایویکویٹ کر چکے ہیں. اور اگر ایویکویشن کی میں فگر بتاؤں تو اس وقت تک تقریباً 9,800 کے سے زیادہ لوگوں کو ہم وہاں سے مختلف جگہوں پہ سیف مقامات پہ لے گئے ہیں. تو سب لوگ جو ایسے ایریاز میں تھے ان سب کو سیفلی ان جہاں سے ایویکویٹ کر لیا گیا. نہ صرف وہ بلکہ ان کے جانور اور باقی جو چیزوں کو جو ہے وہاں سے سب کو ایویکویٹ کر لیا گیا. لیکن ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی, بالکل ٹھیک بات ہے. میں بھی رپورٹ پڑھ رہی تھی جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے اس طرح سے یہ انیشلی بتایا گیا جی اس سال زیادہ بارشیں ہوں گی, جس کا مطلب ہے کہ اپنی جو انتظامیہ ہے وہ تیاری کر لے, کیونکہ اس مرتبہ پہلے سے معمول سے زیادہ بارش ہونے والی. لیول آف پریپیئرڈنیس جو ہے اس کے اوپر میں پوچھوں گی کہ وہ آپ کو کتنا نظر آیا. دوسرا یہ کہ obviously جو لوگ ہیں وہ بھی تعاون نہیں کرتے, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر چھوڑ کے نکل جائیں, وہ آخری وقت تک ویٹ کرتے ہیں, وہ نہیں چھوڑنا چاہتے اپنا گھر. تو یہ
बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो दो सबसे बड़े, इस वक्त तक हमने दरियाओं में ट्रेंड देखा है कि दरियाओं में कोई इतना ज्यादा इस वक्त पानी नहीं है जो उनकी लिमिट्स में हैंडल ना किया जा सकता हो, तो सारे दरियाओं में जो भी फ्लो आया वो ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज आया वो जो ये सडन रेन्स आई, जो ये कोहे सुलेमान की पूरी बेल्ट है जो ये इफेक्ट करती है, वहां से पूरा एक हिल टॉरेंट क्रिएट होता है और वो रोज को ही जो है वो फिर एक उसका इतनी स्पीड होती है कि उसके अंदर कुछ भी आ जाए तो वो फिर उसको बहा ले जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो चाहे दरिया के आप बेड में बैठे हो, अगर आप वहां पे कुछ भी बनाएंगे हो सकता है साल 2 साल पानी ना आए, लेकिन जिस उस वक्त पानी आता है फिर वो उसने नुकसान करना है। तो एक तो लोगों की ये है कि जी वहां पे जिस वक्त नहीं होता उस वक्त कोई कच्चा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाद में फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। इसी तरह ये जो हिल टॉरेंट्स अब आ रहे हैं, अगर वहां पे आपने फ्लो ऑफ वाटर को कहीं पे रोकने की कोशिश की तो वो आपने देखा है कहीं पे भी हो, वो जिस वक्त पानी आता है उस वक्त फ्लो से वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नुकसान। तो पहली तो हमें चीजों को इस पे फोकस करके लोगों को भी रियलाइज करना है कि ये एक एरिया है जहाँ पे पानी आता है, तो मैं यहाँ पे जब घर बनाऊंगा, एक पैसे लगाऊंगा तो उसका एक नुकसान होगा। तो उस चीज को जो है हमें वो उसको प्रिवेंट करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी चीज इस वक्त जो पैटर्न हमारा जो इस वक्त हम इस वक्त जो दूसरा हम पैटर्न साथ देख रहे हैं वो इस वक्त एक काफी बड़ी जो फिगर इस वक्त हमने देखी है, ये सारी जो सिटीज के अंदर प्रॉब्लम आई है उसमें एक बहुत बड़ा अजीब सा पैटर्न है कि आप बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम भी बना लें, अगर आप सारा अपने घर की सफाई करनी है और उसके बाद सारा का सारा ला के कूड़ा जो है वो ड्रेन्स में फेंकना है, तो जब ड्रेन्स ही खुली नहीं होंगी और जब इस किस्म की बारिश होगी जिस तरह हमने कराची में देखा या जो बड़े शहरों के अंदर की प्रॉब्लम जो इस वक्त आ रही है, सबसे बड़ा ये है। उसकी वजह से सड़कें जब पानी वहां पे खड़ा रहता है, वो अभी हम जब साउथ के ये सारे एरिया डेवलप कर जो एरिया जहाँ पे आप देखें जहाँ पे कोई बाजार बने हैं वहीं पे लोगों ने अपनी जगह ऊंची कर ली है, सड़कें अब नीची हो गई हैं और वहां पे जब पानी खड़ा होता है तो उसकी वजह से एक सारा एरिया वो जो सही बात है। अगर कुदरत की जो नेचुरल लाइंस हैं उस पे इंसान तजावुज करेंगे, उस इलाके को खुद उसके ऊपर इंक्रोच करेंगे तो फिर कुदरत भी वापस आके अपना जो जायज हक है उसको छीन लेती है इंसानों से। चूंकि आपने प्रिपेयर्डनेस की बात की और ये नालों और कराची की बात की, हमारे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ होने के लिए। अरबाब चांडियो साहब आपकी तरफ आएंगे। कराची में जो हम हाल देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो विजुअल्स देख रहे हैं, इतना सियासी जमात को वहां पे अपना जलसा पोस्टपोन करना पड़ा जी कि सूरत हाल बहुत बुरी। ये तो एक तो इतनी बारिश कभी कराची ने आज से पहले देखी है, क्योंकि मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो कह रहे हैं कि 1.25 महीने से बारिश रुक ही नहीं रही, मुख्तलिफ थोड़े ब्रेक के बाद दोबारा बारिश होना शुरू हो जाती। जी मारिया, आपका शुक्रिया। पहले तो मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है क्योंकि ARY पर पाबंदी की वजह से हम मुसलसल एहतजाज पर हैं और रोजाना कराची प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी करें। जहां तक आपने कराची का जिक्र किया, कराची की सूरत हाल ये है, एक पंजाबी का शेर है, इंज भी रावा औखिया सन, कुछ गल विच गमांदा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। कराची की कोई सड़क हालिया बारिशों में बची नहीं। आपको दावत देता हूँ, आप कराची आ जाएं, कोई सड़क नहीं बची सवाए शारा फिसल के, क्योंकि इतनी बारिश हुई है कि अगर यहाँ पर माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पहले से कोई प्लानिंग की भी जाती, लेकिन इतनी बरसात हुई है कि कोई सड़क सलामत नहीं। और दूसरी बात जो बताई डॉक्टर साहब ने, मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूँ और इंशाल्लाह जब आप मेरे साथ कराची में आएंगे तो मैं आपको हेलीकॉप्टर पे कराची का एक दौरा कराऊंगा। यहाँ पर एक नदी है सुखन नदी, नदी पर कब्जा हो गया है, नदी पर वहाँ पर सनती जोन बना दिया गया है, फैक्ट्रियां बन गई हैं। घरों का तो सुनते थे ना हम, आप भी सुनते हैं, घर बन जाते हैं, फैक्ट्रियां लग जाती है और कोई पुरसाने हाल नहीं। तो कराची में जो अंग्रेज चर्या थोड़ी था कि कराची को नदी नाले दे गया था, लियारी नदी दे गया, मली नदी दे गया, सुखन नदी दे गया। हमने उन नदी नालों पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं और वहां पर अभी भी यानी रिसेंट भी जो है उन्हीं नदी नालों पर जो है वो सोसाइटियां कायम की जा रही हैं। अब जब ऐसा होगा तो फिर ऐसा ना होगा तो कैसा होगा। कराची के लोग तमाम बहुत बड़ी तकलीफ में, ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार, छोटी गाड़ियों वाले और पैदल चलने वाले। अभी मैं आपको बताइए, हमारी जो मली नदी थी वो खूनी नदी बन गई है। अच्छा। आपने लोगों की अमात की बात जी मैंने देखा। जो है हैदराबाद की एक फैमिली आपने देखा ना, वो उस सड़क से जा रही थी
جو سڑک لنک روڈ کہلاتا ہے، یہ پل کئی عرصے سے بن ہی نہیں پا رہا. یہ عارضی پل ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں. اصلی پل ٹوٹا، اس کے بعد بن ہی نہیں پا رہا. وفاقی حکومت کی کوتاہی ہے، سندھ حکومت کی کوتاہی ہے. کراچی کا تو وہ نوحہ ہے، جتنا بھی پیش کیا جائے کم ہے. چانڈیو صاحب، لیکن ایک بات بالکل ضرور، آپ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کراچی کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں تو سندھ حکومت ہم سے ناراض ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے آپ کو صرف کراچی ہی نظر آ رہا ہے، آپ کو پورے پاکستان میں نظر نہیں آتا، کے پی کے اندر، تونسا کے اندر. ہم بھائی وہاں پہ بھی دکھاتے ہیں، لیکن اب کراچی چونکہ ایک صنعتی ایسی ملک کی ایسی معاشی بیک بون ہے کہ جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا روزگار افیکٹ ہوتا ہے نا. اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ندی پہ قبضہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے سامنے ہوش و آواز پہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ قبضے ہو رہے ہیں نا سندھ حکومت کے. جی بالکل، اور پولیس اس میں انوالو ہے. پولیس ہی تو قبضہ کراتی ہے، اور پولیس انڈر میں کس کے